مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے ان پر کیا ڈرائیں آپ ان کو یا نہ ڈرائیں آپ ان کو، نہیں ایمان لا سکتے وہ۔ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پیچھے والی 5 آیات میں مومنین، متقین، صالحین انسانوں کا تذکرہ فرمایا کہ متقی انسان کون ہیں، ان کی 5 نشانیاں بیان فرمائی تھیں۔ نمبر 1، جو ایمان بالغیب بن دیکھے مانتے ہیں۔ اب ہم بیٹھے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے۔ قرآن مجید کو اللہ کی وحی مانتے ہیں حالانکہ ہم نے وحی کو اترتا ہوا آتا ہوا دیکھا نہیں ہے۔ تمام فرشتوں کو مانتے ہیں، دیکھا نہیں ہے۔ تمام سابقہ رسولوں کو مانتے ہیں، دیکھا نہیں ہے۔ تمام سابقہ کتابوں کو مانتے ہیں حالانکہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، پلسرات کو مانتے ہیں حالانکہ ان کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کے عرش کو مانتے ہیں، اللہ کے کرسی کو مانتے ہیں حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ وزن اعمال کو مانتے ہیں، حوض کوثر کو مانتے ہیں حالانکہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے۔ تو یہ ایمان بالغیب ہے، اور یہ مومن کی، متقی کی، نیک آدمی کی پہلی نشانی ہے کہ وہ بن دیکھے مانے گا، یعنی اپنی آنکھ پر اعتماد نہیں کرے گا، نبی کی خبر پر اعتماد کرے گا۔ اب یہ سارے ہم کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے ہمیں خبر پہنچی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائی ہیں، تو ہم نے بن دیکھے مان لی ہیں۔ دوسری نشانی تھی کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری نشانی تھی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی یہ کہ وہ علم وحی پر یقین و اعتماد و ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ سابقہ کتابیں ہوں یا قرآن مجید، حدیث پاک ہو، وہ اس وحی کو مانتے ہیں۔ پانچویں نشانی تھی کہ آخرت پر ان کا یقین ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آخری زندگی نہیں ہے، موت سے بندہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ موت سے ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت سے بالکل ختم ہو جانا نہیں ہے، بلکہ موت سے عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف، عالم آخرت کی طرف منتقل ہو جانا ہے۔ اور وہ ایک مستقل جہان ہے، وہاں مستقل اس کے اپنے احکام اور معاملات ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی ساری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان کی برکت سے ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائیں گے اور رضا والی جگہ جنت عطا فرمائیں گے۔ تو پچھلی 5 آیتوں میں مومنین کا تذکرہ تھا جو ہدایت پر ہیں اور فلاح اور کامیابی والے ہیں، اور ان 2 آیتوں میں جو ابھی میں نے پڑھی ہیں اس میں کافرین مجاہرین کا بیان ہے، ایسے کافر جو دل سے بھی کافر تھے اور زبان سے بھی اپنے کفر کا اظہار و اقرار کرتے تھے، کھلم کھلا کافر۔ 2 آیتوں میں ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور پھر اس سے آگے 13 آیتوں کے اندر اللہ نے ان کافروں کا تذکرہ فرمایا جو منافق ہیں، جو دل سے اندر سے تو کافر تھے لیکن زبان سے، منہ سے ایمان کے بول بولتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی تھے، اور زبان سے اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتے بھی تھے،
لیکن دل کے اندر ان کے کفر تھا تو اللہ نے ان کو منافق فرمایا۔ تو ان کا تذکرہ اگلی 13 آیتوں کے اندر رب کائنات نے فرمایا ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، کیا ڈرائیں آپ ان کو، تبلیغ کریں آپ ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں آپ ان کو، نہ تبلیغ کریں آپ ان کو۔ آپ کا تبلیغ کرنا اور تبلیغ نہ کرنا کس کو کہا جا رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو نہیں ہے، کوئی 15ویں صدی کے مسلمان کو نہیں ہے، 13ویں 14ویں صدی کے مسلمان کو نہیں ہے، اللہ اپنے محبوب نبی سے فرما رہے ہیں۔ ان سے بڑا علم والا کوئی نہیں، ان سے بڑا اخلاص والا کوئی نہیں، ان سے بڑا قوم کا ہم درد کوئی نہیں۔ کتنا درد سے، کتنا فکر سے، کتنا رحمت للعالمین کے جذبے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے ہوں گے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان کو دعوت دینا یا نہ دینا، آپ کا ان کو سنانا یا نہ سنانا، ڈرانا یا نہ ڈرانا، ان کے حق میں برابر ہے۔ لا یؤمنون، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لا سکتے، اب یہ ایمان کی صلاحیت سے، ایمان کی استعداد اور لیاقت سے محروم ہو چکے ہیں۔ بعض گناہ انسان کے ایسے ہیں جن کی نحوست اتنا زیادہ ہوتی ہے اور اتنا خطرناک ہوتی ہے کہ اللہ نے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہر بچے کے اندر اسلامی فطرت رکھی ہے، صحیح فطرت رکھی ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بچہ بیسمنٹ میں، تہ خانے میں اس طریقے سے وہ وہاں پیدا ہو اور کبھی بھی اس کو باہر کی ہوا نہ لگنے دی جائے، نہ وہ سورج کو دیکھے، نہ چاند کو دیکھے، نہ رات کو دیکھے، نہ دن کو دیکھے، نہ کوئی انسانوں کا باہر کا ماحول دیکھے، نہ کسی کی بیماری، نہ کسی کی صحت، نہ خوشی، نہ غمی، بالکل اس کو زمین کے تہ خانے کے اندر، بیسمنٹ کے اندر، وہاں اس کو پالا پولا جائے، کوئی نبی اس کو تعلیم نہ کرے، کوئی کتاب نہ پڑھائی جائے، صرف اس کا عقل کافی ہوگا کہ جب بھی وہ بڑا ہوگا تو وہ کہے گا کہ میرا بنانے والا کوئی ہے، وہ اب ایمان رکھے گا کہ یقیناً کوئی ذات ایسی ہے جو بنانے والی ہے۔ تو فرمایا یہ عقلی فیصلہ ہے کہ ایک سوئی بھی بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی، تو اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا زمینوں کا نظام، اتنا رات اور دن کا نظام، سورج اور چاند کا نظام، یہ انسانوں کا اتنا بڑا نظام، فرشتوں کا نظام، جنات کا نظام، درختوں کا نظام، سمندروں اور دریاؤں کا نظام، یہ سارے نظام جانوروں کے یہ ویسے خود بخود بنے اور خود بخود چل رہے ہیں۔ خود بخود تو ماچس کی ایک تیلی بھی نہیں بن سکتی، خود بخود تو ایک سوئی کا دکی بھی نہیں بن سکتی، تو پھر خود بخود اتنا بڑا نظام کیسے بن گیا؟ اس لیے فرمایا یہ عقلی فیصلہ ہے کہ یہ عقل انسانی انسان کو مجبور کرے گی کہ کوئی ذات بنانے والی ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ نہ کرے بعض ایسے گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو ان کی نحوست سے عقل پر ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب ایک ہوتا ہے خبر اور ایک ہوتی ہے انشاء، ایک ہے کہ کام میں نے کیا، غلطی میں نے کی، میری بے احتیاطیوں کی وجہ سے مجھے فلاں بیماری لگ گئی، فلاں بیماری لگ گئی، میرا معدے کا یہ ہو گیا، میرے جگر کا یہ ہو گیا، میرے ہارٹ کا یہ ہو گیا، اب میں چلا گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے چیک کیا تو ڈاکٹر نے رپورٹ دی کہ جی اس کا یہ ہو چکا، یہ ہو چکا، اب میرے ورثاء کھڑے ہو جائیں، وہ جی ڈاکٹر نے ہمارے بندے کو ایسا کر دیا، تو کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر نے نہیں کیا، ڈاکٹر نے صرف خبر دی ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہے، کیا سارا کچھ میں نے خود اپنی بے احتیاطیوں سے ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ان کافروں کے دلوں پر، ان کافروں کے کانوں پر، ان کافروں کے آنکھوں پر پردہ لگانے کا معنی، مہر لگانے کا معنی کہ انہوں نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے،
ایسا کر چکے تھے، اللہ نے صرف اس کی خبر دی ہے، بتلایا ہے کہ یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے دلوں کو ایسا کر چکے ہیں، اپنے کانوں کو ایسا کر چکے ہیں، جو بھی حق اندر پہنچنے کے ذرائع تھے وہ بند کر چکے ہیں، وہ ختم کر چکے ہیں۔ تو فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ اب یہ حق کو قبول نہیں کر سکتے، دنیا کی ساری چیز دیکھ سکتے ہیں، حق نہیں دیکھ سکتے، سب کچھ سن سکتے ہیں، حق نہیں سن سکتے، سارا کچھ سمجھ سکتے ہیں، حق نہیں سمجھ سکتے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، آنکھوں پر پردے ہیں۔ کان چاروں طرف کی بات سنتا ہے، دل چاروں طرف کی بات لیتا ہے، اس لیے ان پر مہر۔ اور آنکھیں چونکہ صرف ایک سائڈ پر دیکھ سکتی ہیں، ادھر رخ ہے تو ادھر دیکھ سکتی ہیں، پیچھے کو نہیں، ادھر رخ ہے تو ادھر دیکھ سکتی ہیں، ادھر کو نہیں، اس لیے اس میں ایک طرف سے پردہ، تو ان کا دیکھنے کا سلسلہ منقطع۔ تو فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیے، اور اللہ نے فرما دیا کہ اب ان کا حال یہ ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا ان کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حق کو چھپایا، حق کا انکار کیا، اور اللہ نے جو نعمتیں دی تھیں ان کی ناشکری، ناقدری کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب یہ عذاب عظیم کے حقدار ٹھہرے۔ آخرت کے اندر ان کے لیے بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیتوں میں جو ایمان والوں کی بات کی، متقی لوگوں کی بات کی، گویا ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان جیسا بننے کی کوشش کریں، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اب جو کافروں کا تذکرہ کیا گیا، گویا ہمیں میسج اور پیغام یہ دیا گیا ہے کہ ہم ان جیسا بننے سے بچنے کی کوشش کریں۔ وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے، وہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، ان کے بھی گھر مکان تھے، ان کے بھی اشیاء ضرورت تھیں، لیکن اندر خراب ہونے کی وجہ سے وہ کافروں کی لسٹ میں چلے گئے، عذاب عظیم کے حقدار ٹھہرے۔ تو فرمایا تم بچنا، تم خیال کرنا، اپنی زندگی کو بچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس ڈگر پہ چل پڑیں اور ہمارے ساتھ وہی حشر، وہی معاملہ ہو۔ تو اس لیے قرآن کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، صرف ہمیں پچھلے لوگوں کی باتیں سنا کر کے جی بہلانے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب نصیحت ہے، یہ کتاب انقلاب ہے، کتاب ہدایت ہے، یہ ہماری ہادی ہے، راہبر و رہنما ہے۔ ہم نے اس سے اپنی زندگی سیکھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔